ٹھیک بیچ میں ادھر رکھ دیں اس طرف آ جاؤ اس کو تھوڑا سا نیچے آفتاب جعفری صاحب آئیے سنتو مرضی صدر عادل منگیش بھائی کرسیاں رکھوا دیں اوپر کرسیاں رکھوا وہ چھوٹی والی کرسیاں 2-4 رکھوا دیجیے اس میں حمید رضوی صاحب آئیے خدمت کرتے ہوئے تشریف لائیں کمیل عباس صاحب تشریف لائیں چلیں بس کافی جگہ نہیں جگہ اگر سین نہیں اب آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ مستقبہ اعلامیہ ہے اس میں تمام جوانب نہیں انشاءاللہ سب شریک اسٹیج بڑا رکھے ہیں لیکن ریاست کشمیر سے محترم شبیر بخاری صاحب سب شامل ہیں کوئی بات جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہیں کوئی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صحافی حضرات تہہ دل سے آپ کے سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ کراچی سے لے کر یہاں تک جب بھی ہم نے آپ کو پکارا ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہر موقع پہ بلکہ ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور اس ساتھ دینے میں آپ نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں جس کے لیے ہم آپ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہی آپ کی زندہ صحافت ہے اور یہی آپ کی حریت پسندی ہے جو ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں مظلوموں کی آواز پہنچانے کے لیے ہمارے صحافی برادری ہمارے صحافی آزاد ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو آج یہاں قومی کانفرنس منعقد ہوئی ہے اس کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف خاص طور پہ جو ملت جعفریہ کا قتل عام ہو رہا ہے اس کے خلاف پورے پاکستان سے مختلف تنظیموں کے نمائندے اور شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ان کے سب کے تعاون سے اور تجاویز سے یہ جو میں آپ کے سامنے اعلامیہ جاری کر رہا ہوں سامنے کوئی نہ آئے سامنے نہ آئے اصل میں لائیو جا رہا ہے اس لیے سامنے نہ آئے کوئی تو یہ تمام مشترکہ اعلامیہ تنظیموں کے نمائندوں کی طرف سے ہے جو میں اس پہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ملک عزیز پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس کا قیام وحدت اسلامی اتحاد بین المسلمین اور شیعہ سنی بھائی چارے کا ایک عظیم مظہر تھا پاکستان کے قیام میں تمام اسلامی مکاتب کا بالخصوص ایک نمایاں کردار رہا ہے یہ کردار علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکری رہنمائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بابصیرت اور دانشمندانہ اجتماعی اور سیاسی قیادت راجہ صاحب آف محمود آباد اور مالکان حبیب بینک لمیٹڈ کی فراخ دلانہ مالی امداد اور شیعہ عوام الناس کی بے لوث اور انتھک جد و جہد اور قربانیوں کی صورت میں ملت جعفریہ پاکستان کے لیے ایک باعث فخر میراث کی صورت میں ہر دور میں پیش نظر رہا ہے کیونکہ میں اعلامیہ اپنی ملت کی طرف سے جاری کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو بتا بھی چکے ہیں ناصر عباس جعفری صاحب کہ اہل سنت اور اہل تشیع نے مل کر یہ پاکستان بنایا تھا جو اس وقت مخالف تھے وہی آج بھی مخالف ہیں اور یہی دونوں طبقے جو ہیں آج بھی مظلومیت کا شکار ہیں ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہونے کے ساتھ ساتھ مذکورہ شیعہ اسلاف کی قربانیوں کا ثمرہ ہونے کے ناطے بھی ملت جعفریہ پاکستان ہر دور میں اپنے وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظت ملک و قوم کی ترقی اور امن و امان و استحکام پاکستان میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہے اور ادا کرتی رہے گی یہ کنونشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے 1965 اور 1971 کارگل اور دہشت گردی کے خلاف حالیہ جنگوں میں ملت جعفریہ نے اپنے وطن کے دفاع میں دیگر برادران اسلامی کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا ہے نیز شیعہ دینی مدارس کو یہ افتخار حاصل ہے کہ بعض دیگر نام نہاد اسلامی فرقوں کے مدارس کے برعکس میں نے جیسا کہ عرض کیا نام نہاد سب نہیں بلکہ نام نہاد مدارس کے برعکس جن کا دہشت گردوں کی تربیت اور انہیں کمین گاہیں فراہم کرنے کا کردار آج ثابت ہو چکا ہے شیعہ مدارس ہمیشہ اسلامی رواداری کی تربیت اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے کوشاں رہے ہیں جہاں ملت جعفریہ نے اس ملک کے قیام کے لیے اپنی جان مال اور عزت کی قربانی دی وہیں پر اس کے استحکام اور تحفظ کے لیے بھی خصوصاً گزشتہ 3 دہائیوں سے ہر طرح کی قربانی دیتی چلی آ رہی ہے اس ملک کا شاید ہی کوئی کونا اور خطہ ہو جہاں پر مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا ناحق خون نہ بہا ہو مساجد امام بارگاہوں مدرسے کالج یونیورسٹیاں حتیٰ کہ قبرستان نماز باجماعت کے اجتماعات ہوں یا زداری سید الشہداء کی مجالس و جلوس
علماء، ذاکرین و سیاستدان، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ڈاکٹر، انجینئر، سول، فوجی افسران، ٹیچرز، پروفیسر، کوئی طبقہ ایسا نہیں، طلبہ سے لے کر عام شہری تک کا، یہاں تک کہ دہاڑی پر کام کرنے والے مزدوروں کو، غرض یہ کہ ملت جعفر کے ہر طبقے اور ہر محل و مقام عبادت کو گولیوں اور دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پارا چنار، کراچی، کوئٹہ، گلگت، پشاور، ہنگو، ڈیائی خان، لاہور، خزدار، مستونگ، مظفر آباد، غرض یہ کہ ہر شہر اور ہر گاؤں مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے خون ناحق سے رنگین ہے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان قربانیوں پر نہ صرف یہ کہ کوئی پشیمانی اور ندامت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور افتخار ہے، کیونکہ ہمارے تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام اور بزرگ علماء قائدین راہ خدا میں ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ البتہ مقام افسوس یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکومتی و سیاسی اور اکابرین عدلیہ نے کبھی تو نہ ان قربانیوں کو درخور اعتنا سمجھا اور نہ ہی شیعان پاکستان کے قاتلوں اور دہشت گردوں کو کبھی کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سومو نوٹس اور پتہ نہیں کیا کیا لینے والے نہ معلوم ان تک یہ واقعات پہنچے نہیں یا پہنچائے نہیں جاتے۔ آج تک انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پر بھی آواز اٹھاتے اور از خود کوئی نوٹس لے لیا جاتا۔ بہرحال ان کی اپنی مصلحتیں اور اپنے مسائل ہیں، بلکہ محب وطن شیعوں کو کبھی گلگت بلتستان میں سرزمین بے آئین رکھ کر اور لشکر کشی کر کے سزا دی گئی، اور کبھی پارا چنار کو گزشتہ 4 سالوں سے محاصرہ کر کے اور راستے بند کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، دہشت گرد طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، اور حتیٰ کہ سفری سہولیات اور اشیاء خرد و نوش اور ادویات کی ترسیل بھی بند کر دی گئی۔ اسی طرح شیعہ ہزارہ قبیلے کا گزشتہ کئی سالوں سے ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کے ذریعے کوئٹہ میں قتل عام کیا جا رہا ہے، جس کا تازہ ترین واقعہ یوم القدس ریلی۔ وزیر داخلہ صاحب بتائیں کہ مذہبی جلوس تو اپنی جگہ، یہ تو فلسطین کی ریلی تھی، یہ تو قدس کی ریلی تھی، اس میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ شہید ہوئے۔ یوم القدس ریلی پر خود کش دھماکے اور بعد ازاں نامعلوم افراد کی اندھادھند فائرنگ کے ذریعے کئی درجن روزے دار اور نماز جمعہ پڑھ کر نکلنے والے نہتے مومنوں کو شہید کرنے کا ہے۔ اور حد درجہ افسوس یہ کہ بجائے اس کے کہ ذمہ دار دہشت گردوں کو پکڑا جاتا اور انتہائی ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی، مظلوم منتظمین کو ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ گرفتار کیا گیا۔ ہم اہل ارباب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہے اس وطن سے محبت کا نتیجہ؟ صلہ۔ اسی طرح یوم شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے موقع پر کربلا گام شاہ لاہور میں جلوس اضحیٰ پر خودکش بم دھماکہ کر کے نہتے روزے دار عزاداروں کو شہید کر دیا گیا، اور کوئٹہ کی طرح قاتلوں اور دہشت گردوں کو پکڑنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی۔ میں پہلے بھی آپ میڈیا کے توسط سے سوال کر چکا ہوں، میرا پھر بلوچستان حکومت سے سوال ہے کہ وہ آئی جی صاحب جو بڑے دندناتے پھر رہے تھے بلوچستان میں، میڈیا پہ آ کے شور کر رہے تھے کہ ہم نے تو پہلے سے کہا تھا، دوسری پارٹی ایک ہفتے سے ہمیں منع کر رہی تھی، تو بھائی ایف آئی آر تو کاٹو اس آئی جی کی، معطل کرو اس آئی جی کے جس کو پتا ہے کہ دوسری پارٹی کون ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ کتنا بڑا تماچا ہے ہماری حکومت کے منہ کے اوپر کہ ان کے آئی جی میڈیا پہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا اور ہم ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے، اور وہ اتنے سے میدان چوک کو کورڈن آف کر کے آپریشن نہیں کر سکے، سوات مالاکنڈ کو کورڈن آف کر کے آپریشن کر دیا گیا۔ اچھا جناب، آئیے آگے چلیے۔ بس یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مٹھی بھر گروہ شیعہ سنی دونوں گروہوں کے خلاف مکروہ کارروائیوں میں ملوث ہے اور ملک کی سالمیت کو شدید خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ یہی گروہ 2006 میں عید میلاد النبی جلوس کراچی، داتا دربار لاہور، اور ابھی اس سال